الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے اسلام میں راستے کے حقوق اور آداب کیا ہیں۔ اسلام جہاں زندگی گزارنے کے بہت سارے شعبے ہیں، عقائد ہے، ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، ان سب میں اسلام کی رہنمائی ہے کہ انسان کھانا ہے تو کھانے کے آداب بھی بتائے گئے، زندگی گزارنا ہے تو جینے کا طریقہ بتایا گیا، حتیٰ کہ اسلام میں انسان قضائے حاجت اور اپنی ضرورت سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بھی اسلام میں آداب بتائے گئے۔ سفر کرتا ہے تو سفر کے آداب بتائے گئے، کپڑے پہنتا ہے یا انسان گھر میں داخل ہوتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے، جوتے چپل پہنتا ہے، زندگی گزارنے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر ایک سے متعلق اسلام کی ہدایات موجود ہیں۔ اتنا جامع مذہب جتنا اسلام ہے کہ اس میں کسی بھی مرد کے لیے، عورت کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی بھی طریقہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ خود مسلمان اسلام پر چلنے، اسلام کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمان غیروں کو دیکھ کر للچائی نگاہ سے رال ٹپکا رہا ہے۔ صاف صفائی کی اہمیت اسلام میں جتنی بیان کی گئی کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میلا کچیلا، گندا اور گھٹیا قسم کا انسان وہ مسلمان بن کر رہ رہا ہے۔ غیروں کے مذہب میں جو صاف صفائی ہے اسے دیکھ کر حیرت کرتا ہے، تعجب کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان خود اسلام کو سیکھنے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر جو زندگی گزار رہا ہے اور اس کی وجہ سے غیروں پر جو شبیہ مسلمان کی پڑ رہی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتے جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں، یا غیر مسلمان کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کا مذہب سکھا رہا ہے، جس کی وجہ سے غلط قسم کے لوگوں کو دیکھ کر اسلام کو لوگ غلط سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اس میں بتایا گیا کہ راستے پہ چلنا ہو تو انسان بن کے چلو، جانور بن کے نہ چلو، کہ تمہارے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو
ایسا طریقہ مت اپناؤ۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1355، اجعلوا الطریق 7 اذرع، جب کوئی کالونی بناؤ، محلہ بناؤ، وینچر ڈالو، وہاں پر پلاٹ بنا کر بیچو، تو ایسے موقع پر راستہ اور گلی جو چھوڑی جاتی ہے کم از کم 10 ہاتھ چوڑی گلی چھوڑ کر اپنے گھر مکانات بناؤ۔ 1400 سال پہلے جب کہ اس زمانے میں ٹرافک کے اصول، گلیاں کتنی چوڑی ہوں، راستے کتنے چوڑے ہوں، مکہ مدینہ منورہ کی زندگی جہاں پر انسان خود کیسے جینا ہے اسے نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے گلی کتنی چوڑی ہونی چاہیے یہ بھی بیان فرمایا۔ حالانکہ ہم دیکھیں نبیوں کا کام تو جنت جہنم، اللہ کے خاطر قربانیاں دینا، اپنی آخرت بنانا، یہ احکام بیان کرنا نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہم کو جو مذہب دیا ہے وہ اتنا جامع ہے کہ راستہ بھی کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں نئے نئے شہر آباد کیے، تو ان شہروں میں جیل کہاں بنانا، پولیس اسٹیشن کہاں بنانا، اور قبرستان کہاں بنانا، عیدگاہ کہاں بنانا، جامع مسجد کہاں ہونا، اور لوگوں کے مکانات کتنے ڈسٹنس پہ ہونا، گلی کتنی چوڑی ہونا، وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شروع فرمایا۔ چنانچہ آپ میں سے یا اہل علم میں سے جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر لکھی گئی کتاب علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق پڑھا ہو، وہ جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں شہر آباد کرنے کا کارنامہ کتنا بڑا مستقل کارنامہ ہے۔ یعنی 1400 سال میں اسلام آنے سے پہلے جیل خانہ ہونا چاہیے، قیدیوں کے لیے کیا حقوق بنائے جانا چاہیے، پولیس مستقل ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ اسلام میں نہیں بلکہ کسی بھی ملک اور شہر میں آپ دیکھ لیں کہ راستے کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی منزل تک جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے ذریعہ راستہ ہی ہے۔ آپ کہیں پر کوئی ملگی خریدنا چاہتے ہیں، دکان یا مکان بنانا چاہتے ہیں، یا بازار کو جانا ہو، ہوٹل جانا ہو، ہاسپٹل جانا ہو، اپنے محل یا جھونپڑی جانا ہو، کھیت یا باغیچے کو جانا ہو، مدرسہ، اسکول یا کالج جانا ہو، کہیں بھی آپ کو جانا ہو تو سب سے پہلے آپ راستہ دیکھتے ہیں کہ راستہ کیسا ہے، کدھر سے جانا ہے۔ راستہ اچھا ہے، چوڑا ہے، صحیح ہے تو آدمی اس طرف اپنا مکان، دکان یا کوئی بھی چیز بنانے یا خریدنے کو ترجیح دے گا۔ اگر جہاں دکان مکان بنایا جا رہا ہے وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، کار نہیں جا سکتی، چھوٹی بائک جانا مشکل ہے، تو ویسی جگہوں پر آدمی عام طور سے اپنا گھر بنانا یا گھر خریدنا اسے ترجیح نہیں دیتا، اس واسطے کہ اگرچہ کہ زمین بڑی ہے لیکن جانے کا راستہ تنگ ہے تو انسان اس منزل اور مکان کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ گھر اچھا ہے لیکن جانے کے راستے میں گڈھے زیادہ ہیں، گڑھے زیادہ ہیں، یا اس گلی میں کتے زیادہ رہتے ہیں، یا اس گلی میں ٹرافک زیادہ رہتی ہے، اس روٹ پر جانا آنا مشکل ہے، تو آدمی ویسی جگہوں پر بھی آنے جانے کو ترجیح نہیں دیتا کہ اس میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ٹرافک کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منزل سے پہلے انسان راستے کو اہمیت دیتا ہے۔ راستہ اچھا ہے تو جائیں گے، راستہ اچھا نہیں تو دوسرا راستہ دیکھیں گے۔ انسان منزل تک جانے سے پہلے گوگل کے ذریعے سے راستہ دیکھتا ہے کہ ٹرافک کتنی ہے، اس روٹ سے جائیں گے، کتنے کلومیٹر پڑتا ہے، راستہ صاف ہے کہ نہیں ہے، کتنے گڑھے ہیں اور کتنا اس میں گاڑی اچھل کود کرے گی۔ انسان جہاں ترقی کرتے گیا وہاں راستوں کی بھی ترقی ہوئی۔ پہلے زمانے میں کچی سڑکیں ہوتی تھیں، پگڈنڈیاں ہوتی تھیں، ایک کھیت والا دوسری کھیت میں جانے کے لیے
2 قدم کے مینڈ ہوتے تھے، اسی پر سے انسان چل کے جاتا تھا، پتلی گلیاں ہوتی تھیں، اب ہوتے ہوتے 4 ویز بھی بن گئے، ایک طرف 4 گاڑیاں جا سکتی ہیں، ہائی ویز بن گئے، تیز رفتار گاڑیاں جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ انسان صرف زمین پر راستے نہیں بنایا بلکہ سمندر میں بھی راستے بنایا، ہوا میں بھی راستے بنایا۔ ہوائی جہاز جانے کے لیے بھی راستے کی ضرورت پڑتی ہے، سمندر میں جہاز پار ہونے کے لیے بھی راستے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام میں بھی راستے کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر حج کسی پر فرض ہو گیا لیکن اس حج کو جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ امن والا نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، تو پھر اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اب آپ پر حج فرض نہیں ہے، موقوف ہے، راستہ امن والا ہو جائے پھر آپ حج کو جائیے۔ آپ دیکھیں کسی کے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ کروڑ پتی بن گیا، اب اس پر حج فرض ہے، جانا چاہیے، لیکن اسلام یہ بھی دیکھتا ہے کہ جانے کے لیے راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر اتنی تیز بارش ہو گئی جس کی وجہ سے آپ گھر سے نکل کر مسجد تک جا نہیں سکتے، بارش کی وجہ سے آپ گر جائیں گے، پیر ٹوٹ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کیچڑ میں پھنس جائیں گے، کپڑے نالے اور ڈرینیج کے گندے پانی کی وجہ سے کپڑے گندے ہو جائیں گے، تو اس صورت میں شریعت میں بھی یہ ہدایت ہے کہ اب یہ بندہ جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو راستے کی مشکلات میں شریعت نے بھی تخفیف رکھی ہے کہ بعض احکام میں رعایت کی ہے، جیسے حج میں بھی رعایت ہے، جماعت کی فرض نماز میں بھی رعایت کی گئی راستے کی مشکلات کی وجہ سے۔ اسی طرح راستہ اگر پر خطر ہے، خطرے والا ہے، تو اس راستے پر بالخصوص آدمی کو تنہا جانے سے بھی منع کیا گیا اور عورتوں کو اس راستے پر سے گزرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی عورت ایسی گلی یا ایسے راستے سے جاتی ہے جہاں پر نوجوان لڑکے بیٹھے رہتے ہوں، چھیڑتے ہوں، سیٹیاں بجاتے ہوں، یا باولے کتے موجود ہوں، کاٹ لیتے ہوں، تو ویسے راستے پر عورتوں کو بالخصوص جانے سے منع کیا جاتا ہے کہ وہاں عورت یا لڑکی بھاگ بھی نہیں سکتی جتنا تیز اسے بھاگنا چاہیے، اور اپنی عزت بچا بھی نہیں سکتی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس لیے شریعت اس راستے میں گاڑی لے کر جانے سے بھی منع کرتی ہے، کیونکہ اس میں تمہاری جان یا تمہاری عزت کو خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے متعلق جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے پہلی حدیث ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سے افضل شعبہ، بہترین شعبہ ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ایمان پر جینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کے شعبوں میں سے ادنا درجے کا شعبہ ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ تو اس میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ ایمان کا، اسلام کا اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے پکا مومن بن کے رہنا، ادنا درجے کا شعبہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کم سے کم درجے کا، گھٹیا قسم کا، لو کوالٹی کا مسلمان کون ہوگا، اس کی بھی عادت یہ ہوگی کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دے گا۔ اگر راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالتا ہے، راستے سے ہٹاتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادنا درجے، گھٹیا درجے کے مسلمان سے بھی گر گیا ہو۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر سب سے ادنا درجہ، لو کوالٹی کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان راستے میں تکلیف دینے والے کام نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے پھر بھی وہ راستے کو تنگ بنا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اسلام اسے گھٹیا درجے کا مسلمان بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ تو اب کتنے لوگ ہیں جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں،
اسلامک نالج انہیں ہے، اس کے باوجود بھی راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں خود پیدا کرتے ہیں، ہٹانا دور کی بات۔ اس حدیث کے تحت میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، جہاں یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ادنا درجے کا مسلمان اسلام یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادنا درجے کا نہیں ہے، ادنا درجے کا گھٹیا مومن وہ ہوگا کہ جو راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں پیدا کرے گا۔ ایمان کا شعبہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹانا، تو اس کا مطلب ہوا گناہ کا شعبہ، نفاق کا شعبہ یا کفر کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالنا۔ ایمان کا حصہ ہے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹانا، کفر اور نفاق کا حصہ ہے تکلیف دینے والی چیزیں پیدا کرنا۔ تو اب جو لوگ راستے میں تکلیف دینے والی حرکتیں کرتے ہیں وہ ادنا درجے کے بھی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ گھٹیا درجے کے منافق یا کفر کا کام کرنے والے لوگ شمار ہوں گے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، فاخرہ، تو وہ کانٹے دار ٹہنی اس نے راستے سے ہٹا دیا، فشکرہ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کانٹے دار ٹہنی کے ہٹا دینے کی اتنی بڑی قدر کی اللہ نے، غفر لہ، اس عمل پر اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا، یعنی اسے جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر دیا، صرف اس نیکی پر کہ راستے میں تکلیف دینے والا کانٹے دار درخت یا ٹہنی پڑی ہوئی تھی اسے ہٹا دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس نیکی کو اللہ کتنا پسند کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی بھی چیز تکلیف دینے والی ہے تو بندہ ہٹا دے گا تو اللہ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لقد رأيت رجلا تتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ میں نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا تھا، کس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا؟ فی شجرۃ قطعها، راستے میں ایک جھاڑ تھا جو آنے جانے والوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا تھا، تو اس آدمی نے اس راستے میں بیچ میں جو جھاڑ آ گیا اسے کاٹ کر سائڈ میں کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس بندے کو جنت میں دیکھا۔ تو کیا فرمانا ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینے کا بدلہ اتنا یقین سے تمہیں ملے گا کہ تم یقیناً جنت میں جاؤ گے اگر تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹاؤ گے۔ چوتھی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوق عن الطريق۔ ایک آدمی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، خیراً قط، رسول اللہ فرماتے ہیں کبھی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، صرف ایک ہی نیکی کیا اس نے، وہ ایک نیکی کیا ہے؟ نزع غصن شوق عن الطریق، کانٹے والا جھاڑ راستے میں تھا اسے کاٹ کر ہٹا دیا۔ وہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی، فشکر اللہ بہا، اللہ نے اس نیکی کی قدر کیا، فادخلہ الجنہ، اور اللہ نے اس نیکی کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اس میں کتنی اہمیت بیان فرمائی، کوئی نیکی نہیں کیا، صرف یہی ایک نیکی کیا، اللہ نے اس کے بدلے بھی اسے جنت میں داخل کر دیا۔ پانچویں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا اللعانین، لعنت والے دو کام کرنے سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، لعنت والے دو کام کون سے ہیں جسے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا،
الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، مسلم شریف کی روایت ہے، پہلا لعنت والا کام یہ ہے راستے میں کہیں پر بھی غلاظت کر دینا، گندگی کر دینا، کہ وہاں پر پیخانہ ہو کر دیے، غلاظت کر دیے، ادھر سے پبلک آتی جاتی ہے، کسی کے پیر میں کسی کے چپل میں وہ گندگی لگ گئی، وہ غلاظت لگ گئی، اس کی وجہ سے وہ گالیاں دے گا، کون غلیظ انسان ہے جو یہاں پر گندگی کیا ہے، تو یہ لعنت والی چیز ہے۔ دوسرا لعنت والا کام ہے ایسا جھاڑ جہاں پر لوگ آ کر گرمی کے موسم میں بیٹھتے ہیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، ویسے جھاڑ کے نیچے تم نے پیشاب پیخانہ کر دیا تو یہ بھی لعنت والا کام ہے، ایسا نہ کرو۔ یہ دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ تو اس میں سے پہلا لعنت والا کام ہے راستہ جہاں سے پبلک آتی جاتی ہے وہاں پر گندگی کرنا۔ اب گندگی چاہے انسان کرے یا اس کے اپنے کتے اور جانور سے کروائے، یا اپنے گھر کا کچرا، گھر کے پیمپر، بچوں کے غلاظت کے بھرے ہوئے پیمپر لے جا کے اس راستے میں ڈالے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں شہروں میں تو عام طور سے بیت الخلاء واش روم بنے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے پیمپر لوگ گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، روڈ اور گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی لعنت والا کام ہے اس حدیث کی روشنی میں، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی لعنت ہوگی، جس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ چھٹی حدیث ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا اتنا بڑا صدقہ ہے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا اللہ کے نزدیک صدقہ دینے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے جس پر اللہ بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ساتویں حدیث ہے اعزل الْأَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاؤ۔ اس حدیث کے تحت میں علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور امر واجب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مسلمان اپنے گھر کے سامنے کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہٹانا اس کے ذمہ واجب ہے، نہیں ہٹاؤ گے تو گنہگار کہلاؤ گے، تکلیف دینے والے مسلمان کہلاؤ گے۔ آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے جو اچھے اعمال دیکھے امت کے اور برے اعمال بھی دیکھے امت کے، تو ان میں سے اچھے اعمال میں سے یہ دیکھا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ میری امت کے اچھے اعمال میں سے ہے، اور میری امت کے برے اعمال میں سے جو مجھے دکھایا گیا اس میں سے ایک برا کام یہ ہے کہ مسجد کو خراب کر دینا۔ مسجد کو خراب کرنے کی شکلوں میں سے کیا ہے کہ جیسے مسجد کا بیت الخلاء ہے، کتنے شریف مسلمان ہیں، عام طور سے مسجد کے بیت الخلاء کوئی پنڈت، کوئی کافر، کوئی ٹیررسٹ، کوئی مسلمانوں کا دشمن یہ تو مسجد کے بیت الخلاء یوز نہیں کرتا ہے۔ مسجد کے واش روم عام طور سے مسلمان ہی کرتے ہیں، اب چاہے وہ نمازی ہو کہ غیر نمازی ہو، لیکن کتنے گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں مسجد کے بیت الخلاء میں پان پراگ کھا کے تھوکتے ہیں، گٹکا کھا کے تھوکتے ہیں، پان کھا کے تھوکتے ہیں، بیڑی سگریٹ پڑے رہتے ہیں۔ بیت الخلاء کی دیواروں پر لکھا رہتا ہے، اس میں اردو میں لکھتے ہیں، تیلگو میں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں۔ کتنی گھٹیا حرکت ہوگی کہ وہاں جانے کے بعد چاپتے بیٹھا ہے، وہاں جانے کے بعد بیڑی سگریٹ پیتے بیٹھا ہے، کھانے کی جگہ ہے، نیچے سے گندگی نکل رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، وہاں بیٹھ کے چاپ رہا ہے، پان کھا رہا ہے، پان پراگ کھا رہا ہے اور بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، تو کتنا گھٹیا انسان کہلائے گا وہ۔ اس طرح مسجد کے بیت الخلاء اور باتھ روم گندے کرنا، کبھی وضو خانے میں آدمی کلی کیا، بلغم نکلا اور وہ پڑا ہوا ہے، پانی نہیں مار رہا ہے، یہ گندگی کر دینا۔ ایسے ہی مسجد میں داخل ہوا، کوئی کاغذ وغیرہ جیب میں ویسٹ پڑا تھا، ٹیشو پیپر تھا،
وہ نکال کر انسان مسجد کے فرش کے نیچے رکھ دینا. کبھی بیٹھے بیٹھے لوگوں کو ناخن کاٹنے اور چاپنے کی عادت رہتی ہے، ناخن نکل گیا اسے جیب میں رکھنے کے بجائے مسجد کے فرش کے نیچے رکھ رہا ہے. کبھی داڑھی کا یا سر کا بال نکل گیا وہ نکال کے پھینک رہا ہے. یہ سب حرکتیں ہیں جو مسجد کو گندا کرنے میں شامل ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے برے اعمال میں سے جو مجھے دکھائے گئے. راستے کے کیا کیا حقوق اور آداب ہیں جس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں 2 حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، اس سے آداب کا پتہ چلتا ہے. پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس علی الطریق. صحابہ اکرام سے فرمایا سنو، راستوں پہ بیٹھے رہنے سے پرہیز کرو، بچو، راستوں میں مت بیٹھو. تو صحابہ نے فرمایا وما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا. یا رسول اللہ بعض مرتبہ ہمیں بیٹھنا مجبوری ہوتی ہے اور ہم بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، بیٹھنا پڑتا ہے بعض مرتبہ. یہ جو راستہ کہا گیا وہ راستہ مراد نہیں ہے کہ جہاں سے پبلک جا رہی ہے اور بیچ میں آپ وہاں پر حلقہ بنا کر گروپ بنا کر بیٹھ گئے، وہ بیٹھنا مراد نہیں ہے. راستے کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھنے کے بارے میں یہ بات ہے، ورنہ تو جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں بیٹھیں گے تو لوگ خود لات مار کے بازو ہٹائیں گے. راستے کے کنارے فٹ پاتھ پر یا اپنے گھر کے سامنے کبھی کبھار چبوترا وغیرہ بناتے ہیں، اس چبوترے پر بیٹھنے کے بارے میں یہ حدیث ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھار ہمیں اپنے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، اگر تمہیں بیٹھنا ضروری ہے تو آتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اب تم اپنے گھر کے سامنے جو چونترا اور چبوترا بنائے، فٹ پاتھ بنائے، وہاں بیٹھ رہے ہو، لیکن راستہ چلنے والوں کا حق ادا کرنا تمہارا ذمہ فریضہ ہے. تو کیا حق ہے راستہ چلنے والوں کا؟ ہم یہاں بیٹھے لیکن وہاں سے گزرنے والوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وما حق الطریق قال غض البصر. یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، وہاں راستے پر سے جانے والوں کو تانگ جھانک کر مت دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. دوسرا وکف الاذی، یہاں بیٹھ کے گروپ بنا کر، جیسے آج کل چبوترا پارٹی بن چکی ہے نوجوانوں کی، گھٹیا قسم کے نوجوانوں کو اپنے چبوتروں اور کٹوں پہ بیٹھ کر رات کے گھنٹے گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں، ان سے بھی کہا گیا کف الاذی، چبوترا پارٹی والوں، جانے والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. تیسرا کام ورد السلام، گزرنے والوں کے سلام کا جواب دو. چوتھا کام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو تو راستہ گزرنے والوں کو اچھی بات کرو، بری بات سے انہیں منع کرو. اور یہ 4 حق اس حدیث سے معلوم ہوئے. دوسری حدیث ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا قعودا بالافنیہ، ہم اور صحابہ مل کر ہمارے گھر کے صحن میں جو چبوترا ہوتا ہے وہاں گھر کے سامنے ہم صحابہ چند لوگ گروپ بنا کر بیٹھے تھے، نتحدث اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا وما لکم ولمجالس السعدات، اور کیا بات ہے کہ تم یہاں راستے پر بیٹھے ہوئے ہو؟ حالانکہ وہ راستے پر نہیں، اپنے گھر کے سامنے جو چبوترا بنائے وہاں بیٹھے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے. اور فرمایا اجتنبوا السعدات، یہاں راستے کے کنارے اپنے گھر کے چبوترے پر بیٹھنے سے بچو، آئندہ مت بیٹھو. تو صحابہ نے فرمایا انما قعدنا لغیر باس، یا رسول اللہ ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی ہمارا برا مقصد نہیں ہے، بری نیت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے فادوا حقھا، یہاں گھر کے سامنے بیٹھے ہو لیکن راستے کا حق ادا کرو. راستے کا حق کیا ہے؟ غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھو. ورد السلام، سلام کا جواب دو. وحسن الکلام، اور اچھی بات کرو. مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں ایک اضافہ ہوا حسن الکلام. 5واں حق معلوم ہوا کہ کسی سے بھی راستہ گزرنے والے سے اچھی بات کرنا، یہ راستے کا حق ہے.
ان روایات کی روشنی میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کی جلد نمبر 11 میں لکھتے ہیں کہ راستے کے 14 حق ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر کے گاڑی پر بیٹھے گا، چبوترے پہ بیٹھے گا، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے گا تو اسے راستے کے 14 حق ادا کرنا ہے تو ہی بیٹھنا ہے، ورنہ اگر ایسے ہی بیٹھے گا تو وہ صحیح ڈھنگ کا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ حق چاہے چوک کے ہوں، چوراستے کے ہوں، فٹ پاتھ کے ہوں، پبلک پارکس کے بھی یہی حکم ہے، یہی حقوق ہیں جو حقوق یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلا حق کیا ہے جو علماء نے لکھے ہیں؟ 14 حقوق میں سے آج آپ کے سامنے تقریباً 9 حق بیان کیے جائیں گے۔ پہلا حق کیا ہے؟ نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ اگر ہم اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کے سامنے جو گلی ہے یا راستہ ہے، اس راستے پر اسکول جانے والی لڑکیاں، کالج جانے والی لڑکیاں، آفس یا مارکیٹ جانے والی لڑکیاں یا خواتین جاتی ہیں، برقع پہنی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے اور کبھی کپڑے ٹائٹ رہتے ہیں، کمر کا سائز دکھتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم بیٹھے بیٹھے آنے جانے والیوں کو تاکتے رہے، ان کے جسم کا سائز دیکھتے رہے، ان کا سینہ دیکھتے رہے، ان کی کمر دیکھتے رہے، یہ بدماشی ہے، یہ گھٹیا اور گندی حرکت ہے جو ہم راستے پر بیٹھ کر آنے جانے والی لڑکیوں کو، خواتین کو تاکتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ محلے کے کسی گھر میں خواتین کا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، یا محلے میں کوئی لڑکیوں کا مدرسہ ہوتا ہے، یا کسی محلے میں گرلس اسکول یا گرلس کالج ہوتی ہے۔ ویسے موقع پر جب اسکول یا اجتماع یا مدرسہ چھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، اوباش، بدماش، بد اخلاق قسم کے لڑکے اور نوجوان بائک لے کر ایسے گھر کے سامنے یا مدرسے کے سامنے یا اسکول اور کالج کے سامنے کھڑے ہو کر پوز مارنا، اپنا فون دکھانا، فوٹوز لینا، سیٹی بجانا، کمنٹس کرنا، ٹانگتے رہنا، گانے زور سے لگانا، شور شرابہ کرنا، گھٹیا اور گندے قسم کے اشارے کرنا، یہ ساری چیزیں کم ذات اور گھٹیا انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سوچو کہ ایسے موقع پر جو نوجوان کسی اسکول، کالج، مدرسے یا تبلیغی اجتماع کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ حرکتیں کر رہا ہے، جس عورت کو دیکھ کر، جس لڑکی کو دیکھ کر یہ گھٹیا حرکتیں یا اشارے کر رہا ہے، اگر وہ عورت تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو، تمہاری بیٹی ہو، اور اسے کوئی دوسرا آدمی سیٹی بجائے اشارے کرے تو برداشت ہوگا؟ اگر برداشت ہوگا تو تم گھٹیا اور بے غیرت، بے شرم انسان ہو کہ اپنی ماں اور بیٹی بہن کے ساتھ کوئی سیٹی بجائے اشارے کرے، یہ دیکھ کر بھی تم برداشت کر رہے ہو تو تم نامرد کہلاؤ گے۔ اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی برداشت نہیں ہوگا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح چھیڑ چھاڑ کرے۔ اس لیے پہلا حق ہے کہ کوئی بھی مسلمان نوجوان ایسے اسکول، کالج کے سامنے بائک لگا کر کھڑے رہنا، لڑکیوں کو تاکنا، اشارے کرنا، سیٹی بجانا، گانے گانا، اشعار پڑھنا، اشارے کرنا، یہ سب گھٹیا اور کم ذات قسم کے نوجوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی بہن کے ساتھ کوئی دوسرا کرے گا، جو ایسا کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی دوسرا کرے گا، کیونکہ انسان جو کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ اگر تم دوسروں کی عزتیں اچھالو گے تو تمہاری گھر کی عزتیں دوسرے اچھالیں گے۔ آج کل تو بعض گلیاں اور سڑکیں بدنام ہی اس نام سے ہیں کہ فلاں گرلس کالج کے سامنے فلاں ٹائم پر 3 بجے، 3:30 بجے اگر کوئی نوجوان لڑکا وہاں پر کھڑا ہوا ملا تو سمجھ جانا بدماش قسم کا لڑکا ہے، کیونکہ وہاں کی لڑکیاں بھی موقع دیتی ہیں، وہ بھی مسکراتی ہیں، اور لڑکیاں بھی گھٹیا قسم کی بے شرم بے حیا ہوتے ہیں، اور لڑکے بھی وہی ٹائم پر آ کر وہاں چارہ حاصل کرنے، گھاس کھانے اور چرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے چوراستوں پر کھڑے ہونا یا وہاں پر بائک لگا کر انتظار کرنا، تانگتے جھانکتے رہنا، یہ راستے کے حقوق کے خلاف ہے اور اسلام کی آداب کے خلاف بات ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح نظروں کو جھکانا اسلام کا حکم ہے، ویسے تکلیف دینے کی شکلوں میں سے گھور کر دیکھنا،
تانگتے رہنا یہ بھی تکلیف دینے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا سامان لگیج اٹھا کے جا رہا ہے، اپنی گاڑی سے جا رہا ہے، اپنے کار اور بائک سے جا رہا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کیا لے جا رہا ہے، ہاتھ میں کیا ہے اس کے، کون سی گاڑی میں جا رہا ہے، کون سی بائک میں جا رہا ہے۔ اب وہ بائک پر کمنٹس کر رہے ہیں، گاڑی پر کمنٹس کر رہے ہیں، اس کے سامان پر کمنٹس کر رہے ہیں، اس کے کپڑوں پر کمنٹس کر رہے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں بھی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں، فالتو، جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کچھ کام کرنا نہیں ہے، کمانا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی جاب نوکری نہیں ہے، اس واسطے گھر کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے۔ اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تکلیف دینے والی چیزیں راستے سے ہٹانا، یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ تکلیف دینے والی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ تکلیف دینے والی چیزیں بھی 14 طرح کی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ راستے میں تکلیف دینے والی پہلی چیز کیا ہے؟ اپنا کوئی بھی گھر کا پروگرام ہے، اس پروگرام کے لیے شامیانے لگا کر راستہ بند کر دینا۔ ولیمہ کر رہا ہے، منگنی کر رہا ہے، ختنہ کر رہا ہے، عقیقہ کر رہا ہے، اور کوئی بھی جمعگی کر رہا ہے، کچھ بھی جنازہ اٹھا رہا ہے، اب پورے 4 طرف سے شامیانے لگا کے راستہ بند کر دیا۔ اب دیگ چڑھی ہوئی ہے، راستے میں کھانا پکا رہے ہیں، راستے میں ہی لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، اور بے شرم خیراتی لوگ آ کے راستے میں کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ افطار کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، سیاسی لیڈر افطار کی پارٹیاں کرا رہے ہیں، سڑکوں پر ہی سامان لگا کے افطار کھا رہے ہیں۔ جانور ہیں، بیل بھینس ہیں، کھانے کے طریقے نہیں بتائے گئے، سڑک پر کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، مہمانوں کو سڑک پر کھانا کھلاتے ہیں۔ گھر میں جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے تو دعوت کیوں کیا؟ کیوں کھلانے کی مت ماری گئی؟ جگہ نہیں ہے تو یتیم خانے میں کھلا دیتے، جگہ نہیں ہے تو بیواؤں کو کھلا دیتے، جگہ نہیں تو کہیں اور کھلا دیتے۔ لیکن راستہ جام کر کے شامیانہ لگا کر اپنا کوئی بھی پروگرام کرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ نمبر 2، تکلیف دینے کا دوسرا طریقہ وہ ہے کھانے کی کوئی بھی چیزیں راستے کے کنارے پھینک دینا۔ جیسے کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیا، پانی یا کولڈ ڈرنک پینے کے بعد بوتل ایسے ہی سڑک پر پھینک دیا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کوئی بھی چلتے چلتے کھانا شروع کیا اور سڑک پر پھینک دیتا ہے۔ لوگ کار میں جانے کے قابل ہو گئے، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کی کار خریدتا ہے، کار میں بیٹھنے کی انسانیت نہیں ہے۔ کچھ بھی بسکٹ کھایا، اب وہ پیکٹ جو کچرا ہے ونڈو کھولا اور باہر پھینک دیا۔ باہر تمہارے ابا کی جگہ ہے، وہ نہ دادا کا قبرستان ہے، کس کی جگہ ہے؟ ونڈو اتارا اور باہر سامان پھینک دیا۔ ارے بازو جانے والے کے بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا، بس میں بیٹھ کے پان کھا رہا ہے اور کھڑکی کے باہر منہ نکالا، باہر تھوک دیا۔ بازو اگر بس کے نیچے سے کوئی بائک والا آ رہا ہے، وہ تھوک ہم یہاں تھوکیں گے لیکن ہوا کے ذریعے سے پیچھے تک جائے گا، اس آدمی پر پڑے گا۔ وہ اگر آفس جا رہا ہے یا کمپنی جا رہا ہے اور وہ گندگی اس کے کپڑوں پہ پڑ گئی تو کتنا نقصان ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ انسان ہے کہ جانور ہیں؟ تمیز ہی نہیں ہے کہ ماں باپ نے کیسی تربیت کی، اسلام نے کیا سکھایا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ لوگوں کو کہاں تھوکنا چاہیے، کہاں پھینکنا چاہیے، یہ بھی سلیقہ نہیں آتا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھو گھروں کے سامنے پانی کے بوتل پڑے ہیں، کولڈ ڈرنکس کے بوتل پڑے ہیں، کچرا کنڈی نہیں ہے گھر میں، ڈسٹ بن رکھا ہوا نہیں ہے گھر میں، کچرے والا نہیں آتا ہے، محلے میں صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے رہنے کا طریقہ ہے، تمہیں سکھایا نہیں کسی نے رہنا کیسا چاہیے۔ یہ تکلیف دینے کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ تکلیف دینے کا، راستے میں اپنا کوئی کام ہے اس کی وجہ سے گڑھا کھود دینا۔ جیسے اب شامیانہ لگانا ہے تو اس میں سبل وغیرہ کے ذریعے سے کھوٹا گاٹنے کے لیے گڑھا کر دیا، 2 دن شامیانے لگے رہے، اس کے بعد اٹھا دیا، اب وہ گڑھا ویسے ہی رہ گیا۔ GHMC والا ہو یا سڑک بنانے والا ہو، وہ کیل روڈ ڈالا ہے، سیمنٹ کا روڈ ڈالا ہے، تم اپنے کام سے وہاں گڑھا کر دیا، اب اس کے بعد وہ گڑھا صحیح نہیں کیے، وہاں پانی جم گیا، وہاں پر آتے جاتے گڑھا بڑا ہو گیا، کچرا جم گیا، کس کی وجہ سے ہوا؟ کون اب اسے صحیح کرے گا؟ یہ بھی تکلیف دینے والی حرکتوں میں سے ہے۔ ایسے ہی چوتھا طریقہ سڑکوں میں تکلیف دینے کا، راستوں میں تکلیف دینے والی حرکتیں کرنے کا، گاڑی غلط جگہ پہ پارک کرنا۔ جہاں پر نو پارکنگ لکھا رہتا ہے
انگلش پڑھنے نہیں آتا، نو پارکنگ کی جگہ نو ہٹا دے کے خالی پارکنگ دکھتا ہے اس کو، وہیں جا کے پارک کرے گا جہاں پر نو پارکنگ لکھا رہتا. یعنی یہ اپنے کو نواب کی اولاد سمجھتا ہے کہ میں یہاں پارک کروں گا، کون کیا کرتا دیکھ لیں گے. کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن تمہاری گھٹیا ذات والا ہونا دکھ کے آ جائے گا کہ جب یہاں قاعدہ لکھا گیا، بتایا گیا کہ یہاں پارک نہیں کرنا ہے، پھر بھی پارک کرے گا. لکھا رہتا ہے کہ یہ مسجد کی دیوار ہے، یہاں کوئی پوسٹر نہیں چپکانا، لیکن ہر آئے دن اپنے اپنے دکانوں کے اشتہار کا پوسٹر مسجد کی دیواروں پر، لوگوں کی گھروں کی دیواروں پر، حتیٰ کہ بعض مرتبہ منع کرتے کرتے تنگ آنے کے بعد اب لوگوں نے کیا کیا ہے، دیواروں پر جہاں لوگ کھڑے کھڑے آ کے پیشاب کرنا شروع کیے، بدبو اور گندگی پھیلنا شروع ہوئی، تو اب ان دیواروں پہ پینٹ مار کے کہیں عیسائیوں کا سمبل، کہیں پر ہندوؤں کا ترشول اور کہیں مسلمانوں کا چاند یہ دیوار پر چھڑا رہے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر تو بھی پیشاب کرنے سے بچے کہ تمہارے مذہبی اوتار ہیں، تمہارے مذہب کے نشانات اور علامتیں ہیں، اس کو دیکھ کر تو پیشاب مت کرو. یہ اتنا بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پیشاب مت کرو، یہاں پارکنگ مت کرو. بعض مرتبہ ایک آدمی کسی دکان پہ، لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، دکان ملگی ایسی جگہ پر کھولا کہ اس کی دکان کے سامنے پارکنگ ہی نہیں ہے. بھائی تمہاری دکان کے سامنے پارکنگ نہیں ہے تو لوگ کہاں گاڑی کھڑا کریں گے؟ کھولتے کیوں ہیں ایسی جگہ پر دکان کھولے ہو، ہوٹل کھولے ہو تو اپنے لیے پارکنگ پلیس بھی بناؤ نا. خالی کمانا ہے بس. اپنی پارکنگ کے لیے اب تو لوگ ویلٹ پارکنگ بھی بنائے ہیں کہ بھئی تم وہاں پر پارکنگ کرو، 10 روپے 20 روپے 30 روپے 40 روپے پیسے دے کے جاؤ. اس کا بھی نظم کرنے تیار نہیں ہے، اور اگر نظم کریں گے تو یہ ہولا قسم کا گاہک یہ سمجھے گا 10 روپے پارکنگ کو کیوں ویسٹ کرنا، اس لیے کہیں نہ کہیں سائڈ میں لگا دو، جا کے خرید کے لا لو. یہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جو تم چھوڑ کر گئے، اس عرصے میں کوئی پولیس آ کر اس کی فوٹو لے لے اور گاڑی اٹھا کے لے جائے، اب وہاں جا کے پولیس کے پیر پڑ رہا ہے، اس کے پاؤں چوم رہا ہے، اس کا ہاتھ ٹیک کے وہاں معافی مانگ رہا ہے، 500 روپے کی رشوت دے کے آ رہا ہے. اب عقل ٹھکانے آئی، 10 روپے کے پارکنگ کے لیے تیار نہیں تھا، 500 روپے کی رشوت کی پولیس کو دے کے اپنی گاڑی چھوڑا کے لا رہا ہے. یہ تکلیف دینے والی چیزوں میں سے. کبھی کبھار ایک آدمی گاڑی پارکنگ کیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، ہوتے ہوتے اس راستے میں سے گزرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ٹولی چوکی جاتے ہوئے بعض ایسے ہوٹل ہیں لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں، کہ وہاں پر شام کے اوقات میں یا رمضان کے موقع پر اتنی بھیڑ جمع ہوتی ہے کہ وہاں سے گزرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس ہوٹل کے خریدار اور اس ہوٹل کے خریدار گاڑیاں سڑکوں پہ پارک کیے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ تکلیف دینے والی چیزوں میں سے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ کو تعجب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جہاد میں غزوے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کو بھی اونٹ پر گھوڑے پر چلتے 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 تھکان ہونے کے بعد کہیں جھاڑ نظر آیا تو پڑاؤ ڈال کے آرام کرنا ہوتا. تو بعض صحابہ نے جہاد میں اللہ کے راستے میں ایک ایک قدم جو ڈالا جاتا ہے اللہ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. اس مقدس سفر میں بعض صحابہ نے اپنا خیمہ ایسی جگہ پر لگایا جہاں پر مسافروں کے آنے جانے کا راستہ تھا، ان کو گزرنا مشکل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ بعض صحابہ نے راستے میں اپنا خیمہ لگا لیا جس سے اس راستے میں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ان صحابہ کو اعلان کر کے سنا دو جس نے اپنا خیمہ ایسی جگہ پر گاڑا لگایا کہ آنے والے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا جہاد ہی قبول نہیں ہے، اس کا جہاد ہی قبول نہیں ہے. تو آپ اندازہ کرو رسول اللہ کے ساتھ جان دینے کے لیے نکلے ہیں وہ، لیکن راستے کے اندر اگر خیمہ لگائے ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا جہاد ہی قبول نہیں ہے. تو جب یہ قبول نہیں ہے تو ہم دکانیں چلائیں یا پارکنگ جمعہ کے نماز کے بہانے ہو یا کسی اور نماز کے بہانے ہو ایسی جگہ پہ پارکنگ کریں، دوسروں کو تکلیف پہنچے تو کہاں سے نمازیں قبول ہوں گی. 5واں طریقہ ہے تکلیف دینے والے طریقوں میں سے بالکل حیوانوں کی طرح ڈرائیونگ کرنا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے
بورڈ لگا رہتا ہے کہ یہاں 40 کی اسپیڈ سے جاؤ، یہاں 20 کی اسپیڈ سے جاؤ. کیوں لگاتے ہیں؟ پاگل ہو گئے وہ لوگ. زون بعض مرتبہ اسکول زون رہتا ہے، وہاں سے اسکول کے بچے آتے جاتے رہتے ہیں. بعض مرتبہ وہاں گلی میں وہ سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے بچے اچانک سڑک پر آ جاتے ہیں. آپ اگر اس گلی میں 20 کے بجائے 40 کی اسپیڈ سے جاؤ گے، چھوٹا بچہ اچانک آ گیا، گاڑی لگ گئی یا وہ انتقال ہو گیا، تمہارا کیا جائے گا؟ کسی معصوم بچے کی جان چلی جائے گی. اب گلیوں میں مسلمان تیز رفتاری سے گاڑی بھگا کے لے جا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی تکلیف دینے والی حرکتوں میں سے ہے. سوسائٹی میں گاڑی کیسے چلانا، گلی اور محلے میں گاڑی کیسے چلانا، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر نہیں چلایا تو یہ بھی تکلیف دینے والا کام ہے. چھٹا طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھر کی حد اور لمٹ کراس کر کے سڑک کی زمین قبضہ کر لینا. اب اس مسئلے میں تو جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 90% وہ ہیں جو اس کام میں سب بڑی شرافت سے حصہ لیتے ہیں. 100 گز کا مکان بنانا ہے، 100 گز پہ بنائے گا، سیڑھیاں وہ سڑک پر بنائے گا. 90% مسلمانوں کے گھروں کی سیڑھیاں سڑک پر ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ گلی چھوڑنا ہے 20 فٹ کی، راستہ جو چھوڑنا ہے 15 فٹ کا، ادھر سے یہ 3 فٹ آ گیا، ادھر سے وہ 3 فٹ آ گیا، تو اب 15 فٹ کی سڑک کتنی ہو گئی؟ 9 فٹ کی ہو گئی. 9 فٹ کی سڑک ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر کیا کرے گا؟ اپنی کار وہیں پارک کرے گا، اپنی بائک وہیں پارک کرے گا. 9 فٹ کی سڑک جا کے اب 7 فٹ کی ہو گئی. اب کبھی اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں کوئی بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، فوراً ایمبولینس کو بلانا ہے، اب 7 فٹ کی سڑک پر ایمبولینس نہیں آ سکتی. کبھی کسی گھر میں آگ لگ گئی، فوراً فائر انجن کو بلانا ہے، اندر نہیں آ سکتی. کس نے کیا یہ؟ ایک آدمی کی جان جانے کا ذریعہ، چھوٹے حادثے کو بڑا حادثہ بنانے کا ذریعہ، آگ کے ذریعے سے ایک فیملی مر جانے کا ذریعہ، یہ ان پاگل قسم کے مسلمانوں نے کیا ہے جو اپنے گھر کی سیڑھیاں سڑک پر بنا کر پھر اپنے کار اور بائک سڑک پر پارک کر کے گلیوں کو تنگ کر دیا، آنا جانے کا راستہ بند کر دیا. اس واسطے مسلمانوں کے محلے دیکھ لو، گلیاں چھوٹے رہیں گے، گندگی رہے گی، کچرا رہے گا، یہی علامت ہے کہ یہ محلہ مسلمانوں کا ہے. وہاں سے قرآن کی آوازیں، نماز کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں، پردہ برقع نعت وغیرہ نہیں، یہ گندگی بتائے گی کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. 7واں طریقہ جو تکلیف دینے کا ہے وہ ہے راستے میں کوئی چیز بیچنے کے لیے کھڑے ہو جانا. اب اس مسئلے میں تو حال یہ ہے، جو لوگ چاہے وہ ذاتی دکان والے ہوں یا کرائے کے دکان والے ہوں، دکان کا سامان فٹ پاتھ پر بھی رکھیں گے. ایک ہوتی ہے سڑک جس پر سے گاڑیاں چلنا ہے، سڑک کے بازو ہوتا ہے فٹ پاتھ جہاں سے لوگوں کو پیدل چلنا ہے، پیدل چلنے کی جگہ پر سامان لا کے رکھ دے گا. اسی پر بس نہیں ہوگا، پھر وہاں اپنے دکان کے سامنے کسی ٹھیلے والے کو، بنڈی والے کو، یا کسی پانی پوری بیچنے والے کو، کسی موبائل کا کچھ بھی ایسیسری بیچنے والے کو، اس کو کھڑا کرے گا، روزانہ کے 300 روپے اس سے بھی وصول کرے گا. فٹ پاتھ بند ہو گیا، سڑک بند ہو گئی، پھر وہاں پر گاہک آ کے کھڑے ہو گئے، اس سے مزید کرایہ وصول کر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں، منکرات الشوارع کے نام سے ایک فصل قائم کر کے لکھا کہ ہمارے زمانے میں متقی لوگ، تقوی پرہیزگار والے لوگ ایسے لوگوں سے سامان خریدنے کو تقوی کے خلاف سمجھتے تھے جو فٹ پاتھ پر سامان بیچتے ہوں، لوگوں کا راستہ تنگ کر کے سامان بیچتے ہوں. تو اب یہ راستہ تنگ کرنے کا طریقہ کہ اپنی دکان کو سڑک پر لا دینا، پھر سڑک پر کسی بنڈی والے، گاڑی والے کو کرائے پر، سڑک کرائے پر دینا. 8واں طریقہ ہے، بارش کا موسم ہے، ہماری بدعمالی کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی بارش ہوئی، راستوں پہ پانی پڑا، اب اس میں گاڑی تیز چلا کے لے جانا. بازو آدمی پیدل چل رہا ہے، بارش کا پانی اس پر پڑے گا، نالے کا پانی پڑے گا. اب بائک والے عام طور سے تیز نہیں چلاتے ہیں، اگر تیز چلاتے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ یا تو پاگل ہو گیا یا تو کمزاد ہے کہ بارش کا پانی ہے پھر بھی تیز چلا کے لے جا رہا ہے. لیکن اس میں بدماشی کرنے والے ایک آٹو والے اور کار والے. کار خریدنے کی طاقت آ گئی لیکن انسانیت نہیں آئی، صحیح باپ کی اولاد نہیں بن سکا.
کار میں بیٹھا ہے، تیز جائے گا تو کیا فرق پڑے، اسے تو کوئی پانی نہیں لگے گا، بازو والے پہ پانی پڑے گا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی تکلیف دینے والی حرکتیں ہیں۔ 9واں طریقہ ہے تکلیف پہنچانے کے طریقوں میں سے اپنے گھر کا کچرا گھر کے سامنے پھینک دینا۔ اب گھر کے سامنے سے وہ ہوا کے ذریعے سے کہیں بھی اڑ کے جائے، ہمارا گھر صاف ہو جائے، بس گھر میں جھاڑو دیا، کچرا باہر آنگن میں پھینک دیا یا سیڑھیوں پہ پھینک کے چلا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کا کچرا، اس کا کچرا، ایک اور کا کچرا جا کر کسی تیسرے آدمی کے گھر کے سامنے 3 آدمیوں کا کچرا جمع ہو گیا، اب بس محلے میں وہ گھر کا حصہ کچرا کنڈی بن جائے گا۔ رات ہونے کے بعد شریف لوگ، جنات کی اولاد رات میں نکلتی ہے کچرا لے کر، اور جس کے گھر کے سامنے دیکھا کہ وہاں کچرا پڑا ہوا ہے وہاں اپنا تھیلا رکھ کے خاموش نکل جاتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ حرکتیں تکلیف دینے والی جو آج کی مسلمان اولاد کر رہی ہے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے چھوڑ کے آ جانا۔ 10واں طریقہ ہے تکلیف دینے کا، رات کے موقع پر یا کسی ایسے موقع پر جب کہ لوگ گھروں میں رہتے ہوں، گھر کے سامنے بیٹھ کر شور شرابہ کرنا۔ جو نوجوان آوارہ ہیں، جاب نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، چبوترا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ اپنے گھر کے سامنے چبوترے پر، کٹے پر بیٹھ کر زور سے گانے لگا لیا، قوالی لگا لیا یا کچھ اور ویڈیوز جوکس لگا لیا، ریل سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے۔ گھر کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، بوڑھے لوگ آرام کر رہے ہیں، بیمار آدمی ہے، کوئی احساس شرم نہیں رہتا، بس ان کا کام ان کو لگے رہتا ہے۔ یہ بھی تکلیف دینے والی حرکتوں میں سے جس سے بچنا چاہیے۔ 11واں تکلیف دینے کا طریقہ ہے راستے میں ہی قضائے حاجت کر دینا۔ اس کا تو گزر گیا، آج کل زمانے میں راستے میں قضائے حاجت تو نہیں کرتے۔ ہاں، کب کرتے ہیں؟ جب کبھی بس کے ذریعے سے لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، بس 400 کلومیٹر 600 کلومیٹر، تو بس والے کیا کرتے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد پاس کے لیے رکاتے ہیں۔ اب پاس کے لیے جو اتاریں گے، کہیں ڈھابا رہے گا وہاں اتریں گے، ڈھابے پر آپ کو 5 روپے میں 3 روپے میں واش روم رہتا ہے، وہاں جا کے آپ کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے۔ اب دیکھو 1000 روپے کی ٹکٹ خرید کے جانے والا وہ 5 روپے دے کے واش روم میں نہیں جائے گا، اتر کے روڈ کے کنارے جا کے واش روم کر کے آئے گا۔ یہ سڑک پر گندگی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور گھر کے پیمپر گھر کے سامنے پھینکنا، اس سے بچنا چاہیے۔ گندگی پھیلتی ہے تو بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پھر واپس آ رہی ہے پرانی خبر کووڈ-19 کی، آندھرا میں، تلنگانہ میں۔ اب تو بھی کم از کم پرہیز کریں، 2019 کے کووڈ-19 کے اسباق کو مت بھولیں۔ جنازے اٹھانے والے نہیں ملیں گے، خیر خیریت عیادت پوچھنے والے نہیں ملیں گے۔ اگر گندگیوں سے نہیں بچو گے تو پھر وہی بیماریاں واپس لوٹ کے آئیں گے۔ 12واں طریقہ ہے تکلیف دینے کا، راستے میں بیٹھ کر لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا۔ اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ 13واں طریقہ جس سے تکلیف دینے کا ہے، اپنے گھر کا پرنالہ، موری، سڑک، چھجا یا کوئی بھی اس طرح کا اپنے گھر کی تعمیر کا کچھ بھی حصہ راستے کی طرف نکال دینا۔ بارش کا پانی اوپر سے چھت کا پانی کا جو پائپ لگایا وہ سڑک پہ آ کے پڑ رہا ہے، اپنے گھر کی موری کی گندگی وہ سڑک میں آ رہی ہے، اس طرح اپنے گھر کا کچرا یہ سب سڑک پہ آ رہا ہے۔ یہ تقریباً 14 طریقے ہوئے جس سے بچنا چاہیے۔ آخری ایک طریقہ جو تکلیف دینے والے طریقوں میں سے جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بعض مرتبہ لوگ پانی کی ٹینکی ہے، نل ہے، گرمی کا موسم ہے، آنے جانے والوں کو پانی پینا ہے تو وہ ٹینکی، مٹکا، نل لگاتے ہیں، لیکن ایسی جگہ نہیں لگاتے کہ جانے والوں کو آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، سڑک کے کنارے لگا دیا۔ اب پینے والے بھی ماشاءاللہ بہت شریف ہوتے ہیں، آدھا پیے گا آدھا پھینک کے جائے گا۔ اب دن میں 100 آدمی پئیں گے، 100 آدمی اپنا آدھا آدھا گلاس پانی پھینکیں گے، اس جگہ پر کیچڑ ہو گیا، کچرا ہو گیا۔ اب یہ لگانے والا تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو پبلک سیوا کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن ایسی جگہ لگائے کہ اس کی وجہ سے سڑک گندی ہوئی، آنے جانے والوں کو کیچڑ کی وجہ سے تکلیف ہو گئی۔ یہ بھی گناہ ہے، تکلیف دینے والی حرکت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے جہاں پر یہ واقعہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت کو
پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش کر دیا۔ اس حدیث کے عنوان کا جو باب باندھا ہے وہ باب کا نام ہے باب فی الآبار علی الطریق اذا لم یتعزا بها، راستے کے کنارے کنواں بنانا جب کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے محدثین نے لکھا ہے مطلب کیا ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی ثواب کا کام اس وقت ہے جب کہ تمہارے پانی پلانے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم پانی پلا کر دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اب دیکھ لو، محرم میں کھچڑا پکا کے کھلاؤ، سبیل لگا کے کھلاؤ، اور ربیع الاول آ رہا ہے اس میں کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا سڑک پر کھلا رہے، پانی سڑک پر پلا رہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی، کھانے کے دانے نیچے گر رہے۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے بتایا اس طرح کھلانا پلانا۔ ان سب حرکتوں سے بچنا چاہیے جس سے تکلیف ہوتی ہو۔ تیسرا حق ہے راستے کا، گزرنے والوں کو سلام کرنا۔ سوار بائک پہ جا رہا ہے تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگر پیدل جا رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، گاڑی پہ جانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کم جماعت والے بڑی جماعت والے کو سلام کرے۔ سلام میں سامنے والے کی عزت اور احترام ہے، سلام میں امن کا پیغام ہے کہ میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سلام میں اسلام کی علامت ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ سیف ہیں، آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ دو باتوں کا اہتمام، عورتوں کو سلام نہیں کرنا، لڑکیوں کو سلام نہیں کرنا۔ یہ سلام محبت کا نہیں ہوتا ہے، مطلب کا ہوتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے کا ہوتا ہے۔ لڑکی سلام بھی کر دے اس کے سلام کا جواب نہیں دینا، یہ سلام فتنے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں میں سلام کرنا اتنا چھوڑ دیا گیا ہے، اگر راستہ چلتے چلتے کوئی سلام کر لے تو بندہ سوچتا ہے کہیں کو کرے سلام، میرے کیا واسطے کرے ہوں گے۔ یعنی سلام میں بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیوں سلام کرے، کیا مطلب ہے، کیا آگے مصیبت آتی نہیں معلوم، ایسا سوچنا پڑ رہا ہے سلام چھوڑ دینے کی نوبت سے۔ چوتھا حق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی بات بتاؤ، برائی سے روکو۔ جہاں اپنی جان اور عزت کو خطرہ ہے وہاں منع کرنے کی اجازت نہیں، خاموش رہو۔ بعض مرتبہ راستے میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، راستے میں نوجوان لڑکے کوئی بھی کھیل تماشا کر رہے ہیں، ویسے موقع پر کوئی آگے بڑھ کر منع کر دے گا، غنڈوں کی جماعت ہے، غنڈوں کا گروہ ہے، وہ پلٹ کر گالیاں دینے ہاتھ اٹھانے آ جاتا ہے، ویسے موقع پر آپ کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جانوروں کو جانوروں کی طرح جینے چھوڑ دیا جائے۔ پانچواں حق ہے راستہ بھولے بھٹکے ہوئے آدمی کی رہبری کرنا۔ اگر پوچھنے کے لیے آئے کہ فلاں گلی کدھر ہے، فلاں راستہ کدھر ہے، حتیٰ کہ مندر کا پتہ پوچھنے بھی آئے تو راستہ بتا دو، مسجد کا پتہ پوچھنے آئے راستہ بتا دو، مسلمان آئے کہ غیر مسلم آئے، اگر مکمل رہبری کر سکتے ہو رہبری کرو، صحیح راستہ بتا سکتے تو بتاؤ، جان بوجھ کر نہیں بتانا یہ غلط بات ہے۔ بعض مرتبہ پھرانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتانے پر اللہ تعالیٰ یہ غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس واسطے کوئی پوچھے پتہ معلوم کرے تو اسے صحیح رہبری کرنا چاہیے۔ چھٹا حق ہے کمزور آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، مصیبت زدہ آدمی ہے، سامان اٹھا نہیں پا رہا ہے، آگے بڑھ کے مدد کر دینا، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، اپنے دور میں کسی علاقے کے گورنر تھے، علاقے کا جائزہ کرنے کے لیے نکلے تو ایک آدمی باہر سے مدینہ منورہ سے خبر دینے کے لیے آیا تھا، حضرت سلمان کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، لگیج زیادہ تھا، اترنے کے بعد کہنے لگا بھائی مجھے شہر میں جانا ہے، تھوڑا میرا سامان اٹھا لو، ساتھ دے دو میرا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، وہ آدمی گورنر سے ہی ملنے کے لیے آیا ہے، انہیں خبر دینے کے لیے آیا ہے، لیکن انہی کا سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ مدینہ جب اپنے شہر میں پہنچے تب معلوم ہوا کہ جس گورنر سے ملنے کے لیے آیا تھا وہی میرا کولی مزدور بن کر سامان اٹھا کے آیا۔ جب صحابہ نے یہ اخلاق دکھائے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر کوئی نابینا ہے، کمزور آدمی ہے، اس کی مدد کر دینا یہ راستے کے حقوق میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اسلام کے آداب اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔